بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی ICSB کی تیاری پوری محنت اور لگن کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے کیونکہ اکثر لوگ ICSB کے جو اسپائرنٹس ہوتے ہیں ان کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ اسپورٹس، ہابیز اور انٹرسٹ میں کیا فرق ہے، اور عموماً لوگ اس کو غلط لکھتے ہیں۔ تو اس لیے اس لحاظ سے میں نے مناسب سمجھا کہ اس کے اوپر میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں تاکہ آپ سب کو کلیئرٹی ہو کہ اسپورٹس، ہابیز اور انٹرسٹس وغیرہ میں کیا فرق ہے بنیادی طور پہ، اور کس چیز کو کہاں پہ آپ نے لکھنا ہے، مینشن کرنا ہے۔ تو لرننگ آبجیکٹیو کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے انٹروڈکشن ہوگا، اس کے بعد پھر اسپورٹس کی ڈیفینیشن ہوگی اور ایگزامپلس ہوں گی، کامن مسٹیکس بتاؤں گا اسپورٹس کے لکھنے میں، اور اسی طرح ہابیز کی ڈیفینیشن کیا ہے، ایگزامپلس کیا ہے اور مسٹیکس کیا کیا ہوتی ہیں اس میں۔ اسی طرح انٹرسٹ، اس کی ڈیفینیشن اور پھر ایگزامپل، ساتھ کامن مسٹیکس بتاؤں گا، اور آخر میں فائنل میں کنکلوژن ہوگی۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں انٹروڈکشن کی۔ تو ICSB کے جو اسپائرنٹس ہوتے ہیں وہ عموماً جس طرح پہلے ذکر کیا ہے کہ ان تینوں ٹرمز کو مکس کر لیتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، کنفیوژن، مس انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ اسپورٹس کیا ہے، ہابی کیا ہے اور انٹرسٹ میں کیا لکھنا چاہیے۔ خاص طور پہ جب آپ PIQ کو فل کرتے ہیں یا اپنے بایو ڈیٹا فارم کو فل کرتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں لوگ غلط لکھ لیتے ہیں۔ غلط لکھنے کا نقصان یہ ہے کہ جب آپ یہ چیزیں غلط لکھتے ہیں تو انکنسسٹنسیز جو ہوتی ہیں آپ کے رسپانس میں وہ بڑھ جاتی ہیں، چونکہ PIQ اور بایو ڈیٹا فارم جو ہے وہ آپ کا کے جو سائیکولوجیکل اسیسمنٹس ہے خاص طور پہ اور انٹرویوز وغیرہ میں اس کے لیے ایک کروشل ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ PIQ سے ہی آپ کے اوپر سوالات ہوتے ہیں۔ آپ نے جب اسپورٹس غلط لکھی ہے، ہابی غلط لکھی ہے، تو آپ کے جو آنسرز ہوں گے وہ انکنسسٹنٹ ہوں گے، وہ غلط ہوں گے، کیونکہ وہاں پہ کچھ اور لکھا ہوگا اور آپ کچھ اور کہہ رہے ہوں گے، اور یہ جو ہے پھر آپ کے لیے نیگیٹو چیز بن جاتا ہے، کیونکہ آپ نے بہرحال ایکوریٹ رسپانسز دینے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسپورٹس کی کہ اسپورٹس کیا چیز ہے۔ تو پہلے دیکھتے ہیں ڈیفینیشنس کی کیا ہے۔ اسپورٹ از اے فزیکل ایکٹیویٹی انوالونگ اے کمپیٹیٹیو ایلیمنٹ usually requiring skill, fitness and often governed by the rules and regulation۔ یہ اس کی انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ایکیڈیمک ڈیفینیشن ہے۔ تو کہ اسپورٹس کسے کہتے ہیں، تو بیسیکلی اس کی کیریکٹرسٹکس کیا ہیں اسپورٹس کے، جس سے آپ کو پتہ چلے کہ یہ چیز اسپورٹس ہے۔ تو پہلی چیز جو اس میں ہوتی ہے وہ کمپیٹیٹیو ہوتی ہے۔ اسپورٹس جو ہوتی ہے وہ ٹیم بیس ہو یا انڈیویجول بیسڈ ہو، اس میں کمپٹیشن ہوتا ہے، اس کی نیچر میں کمپٹیشن ہے اسپورٹس کے نیچر میں۔ اسی طرح اس میں فزیکل ایفرٹس اور اسکل بیسڈ ہوتی ہے، فزیکل ایفرٹس انوالو ہوتی ہے اور اسکل بیس ہوتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اکثر جو ہے اسپورٹ جو ہے نا اسکول، کالج، نیشنل اور پروفیشنل لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر کھیلی جاتی ہے۔ اور اس کو آپ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں اسپورٹس کو انڈور میں، جس طرح چیس ہے، ٹیبل ٹینس ہے، اسی طرح آؤٹ ڈور میں بھی جس طرح کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، یہ کامن اسپورٹس کہلاتی ہیں۔ اور جنرلی اسپورٹ جو ہے جو ڈسٹنگوش کرتی ہے باقی چیزوں سے، ہابیز وغیرہ سے، کہ اس میں رولز ہوتے ہیں اور اس کا اسٹرکچرڈ فارمیٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ان کے کی کیریکٹرسٹکس ہے جس کی بنیاد پہ آپ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ چیز اسپورٹس ہے یا ہابی ہے۔ تو ایگزامپل کیا ہے، جس طرح فٹ بال ہے، کرکٹ ہے، باسکٹ بال ہے، ہاکی ہے، سوئمنگ ہے، باکسنگ، ایتھلیٹکس کے مختلف وہ ہیں فارمز ہیں، جس طرح رننگ ہے، لانگ جمپ ہے، جیولن تھرو ہے، چیس بھی ہے۔ چیس انڈور گیم ہے اور اس کو اسپورٹس اس لیے کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ اس کے جو کمپٹیشن ہوتے ہیں اسٹرکچرڈ کمپٹیشن ہوتی ہے اور اس میں اسکل کی انوالومنٹ ہے، تو اس لیے اس کو چیس کو اسپورٹس میں کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ کامن مسٹیک کیا ہے جو کینڈیڈیٹ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ لکھتے ہیں واچنگ فٹ بال، وہ اسپورٹس میں لکھ لیتے ہیں۔ تو واچنگ جو ہے وہ اسپورٹس نہیں ہے، وہ انٹرسٹ ہے، تو ایسا آپ نے نہیں لکھنا، یہ مسٹیک ہے۔ اسی طرح جم اور فٹنس لوگ اسپورٹس میں لکھ لیتے ہیں۔ جم اور فٹنس جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی ہے، یہ کوئی کمپٹیٹیو اسپورٹس نہیں ہے۔ تو جم اور فٹنس جو نا اسپورٹس میں نہیں آتا، اور کئی سارے کینڈیڈیٹ اس کو اسپورٹس میں لکھتے ہیں۔
بات کرتے ہیں ہابیز کی. تو ہابیز کی جو ڈیفینیشن ہے، ہابی از این ایکٹیویٹی ڈن ان لیجر ٹائم فار پرسنل انجوائمنٹ اینڈ ریلیکسیشن، ناٹ نیسیسریلی فار کمپٹیشن اور فزیکل ایگزرشن. اسپورٹس میں وہ کمپٹیشن ہوتی ہے، فزیکل ایگزرشن ہوتی ہے، اس میں یہ نہیں ہوتی، یہ ریلیکسیشن، انجوائمنٹ اور لیجر کے لیے. تو اس کے جو کی کیریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ پرسنل اینڈ ریکریشنل، کہ یہ بندہ اپنے لیے کھیلتا ہے اور ریکریشنل کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے کھیلتا ہے، ناٹ نیسیسری کمپٹیٹیو، یہ جبکہ اسپورٹس کمپٹیٹیو ہوتا ہے. اور اٹ کین بی کریٹیو، آرٹسٹک ہو سکتے ہیں، انٹلیکچوئل ہو سکتے ہیں، یا اسکل بیس بھی ہو سکتی ہے ہابی آپ کی. اور اس کو آپ ریگولرلی کرتے ہیں فری ٹائم میں فار پلیجر. اور مینی لیڈ ٹو اسکل ڈیولپمنٹ بٹ اٹ از ناٹ نیسیسریلی پروفیشن. یہ پروفیشن نہیں ہوتا لیکن اس میں اسکل کی ضرورت ہوتی. تو دیکھتے ہیں ایگزامپلس کی. تو ریڈنگ بکس یا ناولز یہ ہابی ہے. رائٹنگ جتنی بھی فارمز ہیں، پوئٹری ہے، ایسیز، اسٹوریز، یہ آپ کی ہابی ہے. گارڈننگ ہابی ہے. پینٹنگ یا ڈرائنگ ہابی ہے. فوٹوگرافی ہابی ہے. اسٹیمپ کوائن کلیکٹنگ ہابی ہے. پلینگ اے میوزیکل انسٹرومنٹ جس طرح گٹار ہے، پیانو وغیرہ ہے، تو یہ ہابیز میں آتا ہے. کوکنگ، بیکنگ، یہ بھی ہابیز میں آتا ہے. تو کامن مسٹیک کیا ہے جو کنٹینیو کرتے ہیں کہ وہ لکھ لیتے ہیں ہابی میں کہ پلینگ کرکٹ از مائی ہابی. جب بھی آپ کوئی چیز پلے کرتے ہیں تو وہ سپورٹ ہوتی ہے، وہ ہابی نہیں بنتی، وہ ہابی نہیں ہوتی. کرکٹ جو ہے وہ سپورٹس ہے، تو آپ اگر اس کو پلے کر رہے ہیں تو وہ آپ کی سپورٹس ہے، ہابی نہیں ہے. اکثر 90% کینڈیڈیٹ جو ہے نا اپنے ہابیز میں لکھتے ہیں پلینگ کرکٹ، پلینگ فٹ بال وغیرہ وغیرہ، تو یہ مسٹیک ہے. اسی طرح واچنگ موویز لوگ لیتے ہیں کہ ہابی میں لکھتے ہیں. واچنگ مووی جو ہے نا یہ ڈیفینیشن پہ پورا نہیں اترتا، یہ ایک انٹرسٹ ہے، یہ ہابی نہیں ہے. تو لوگ عموماً ہابی میں موویز بھی لکھتے ہیں کہ واچنگ موویز، ڈرامہ، فلانا ڈرامہ، ٹرکش ڈرامے وغیرہ، یہ ہابی نہیں ہے، یہ آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ لکھتے ہیں سلیپنگ اور یوزنگ موبائل ایز اے ہابی لکھ لیتے ہیں. یہ ہیبٹس ہیں، ہابیز نہیں ہیں. تو اس میں بھی مسئلہ ہے. لوگ لکھتے ہیں سلیپنگ، یوزنگ موبائل، تو یہ آپ کی ہیبٹس ہیں، یہ آپ کی ہابی نہیں ہے. نیکسٹ ہے انٹرسٹ. تو انٹرسٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کی؟ یہ این انٹرسٹ از اے سم تھنگ یو لائک آر کیوریس اباؤٹ بٹ مے ناٹ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ ایز اے ہابی اور اسپورٹس. کیریکٹرسٹک کیا ہے اس کے؟ مین جنرلی لائکنگ اور کیوریوسٹی کے طور پہ کسی سبجیکٹ کی کیوریوسٹی ہے، یا کسی پرٹیکولر سبجیکٹ کو، یہ چیز کو آپ پسند کرتے ہیں تو وہ آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے اس چیز میں. مے آر مے ناٹ انوالو پریکٹیکل انوالومنٹ، اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ پریکٹیکلی انوالو ہو. اور یہ ٹیمپرری بھی ہو سکتا ہے، عارضی طور پہ، اور لانگ ٹرم بھی. اور عموماً جو انٹرسٹ آپ کے ہوتے ہیں وہ براڈر ٹاپکس کے اوپر ہوتے ہیں، اسپیسیفک ایکٹیویٹی نہیں ہوتی اس کی. تو اگر آپ کو سائنس ڈاکومنٹری پسند ہے تو وہ آپ کا انٹرسٹ ہے سائنس میں، تو وہ مطلب ایک براڈر چیز ہوتی ہے، ایک پرٹیکولر وہ فوکسڈ یا اسپیسیفک ایکٹیویٹی آپ اس کو نہیں لکھ سکتے. تو ایگزامپلس کیا ہیں؟ انٹرسٹ ان اسٹرانومی کو کسی کو شوق پڑ گیا ہے تو وہ اس کا انٹرسٹ ہے، جس کو اردو میں کہتے ہیں شوق پڑا ہے. تو شوق عموماً شارٹ ٹرم کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، لانگ ٹرم کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. انٹرسٹ ان پالیٹکس، تو یہ انٹرسٹ ہے، ہابیز نہیں ہے. انٹرسٹ ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، آج کل کا دور ہے، اے آئی میں ہر بندے کا انٹرسٹ ہے. اسی طرح ملٹری ہسٹری، کسی کو سیکھنے کا شوق ہے، دیکھنے کا شوق ہے تو ملٹری ہسٹری کو پڑھتا ہے یا دیکھتا ہے. انٹرسٹ ان واچنگ فٹ بال میچز، تو اب یہ براڈر جو ہے نا وہ کوئی اسپیسیفک چیز نہیں دیکھتا، ایک اوورال ایک گیم دیکھ رہا ہوتا ہے. انٹرسٹ ان کرنٹ افیئرس، اس طرح انٹرسٹ ان لرننگ نیو لینگویجز، انٹرسٹ ان ٹریولنگ. تو یہ ٹریولنگ بھی ہابی نہیں ہے، ٹریولنگ جو ہے نا وہ انٹرسٹ ہے. تو کامن مسٹیکس کیا ہیں؟ لوگ لکھتے ہیں انٹرسٹ کے طور پہ کہ پلینگ فٹ بال ایز این انٹرسٹ. پلینگ فٹ بال انٹرسٹ نہیں ہے، پلے جب آپ کرتے ہیں تو وہ اسپورٹس ہوتا ہے. اسی طرح رائٹنگ فوٹوگرافی ایز این انٹرسٹ، لوگ فوٹوگرافی جو ہے نا وہ اگر آپ اس کو ایکٹیولی کرتے ہیں تو یہ آپ کی ہابی ہے، یہ آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے. اسی طرح جب آپ ریڈنگ بکس، آپ کا انٹرسٹ نہیں ہوتا،
اگر آپ اس کو ریگولرلی کرتے ہیں تو اس میں زیادہ تر ڈفرینس جو ہے نا ہابی کے ساتھ ریگولیرٹی اور ارریگولیرٹی کا ہے. اگر ایک چیز آپ ریگولر کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے، وہ آپ کی ہابی ہے بیسیکلی. تو فائنل تھاٹس یہ ہے کہ یہ جو تینوں چیزیں ہیں یا آپ مختلف جگہوں پہ آئسز بھی مینشن کرتے ہیں، تو ان کی جو کلیئر ڈسٹنکشن ہونی چاہیے آپ کے سوچ میں، آپ کے نظر میں، کہ سپورٹس کیا ہے، ہابی کیا ہے، انٹرسٹ کیا ہے. اور اس سے آپ کو آپ کلیئر رکھیں گے تو آپ جو کنٹرڈکشنز ہیں آپ کے رسپانسز میں، وہ مختلف سوال جواب کی صورت میں ہو یا جو بایو ڈیٹا فارم یا پی اے کیو فارم فلنگ کے دوران ہو، تو آپ کے جو رسپانسز ہوں گے وہ درست ہوں گے، اس میں کوئی کنٹرڈکشن یا ڈسکرپنسی نہیں ہوگی. اور آپ نے یہ انشور کرنا ہے ایز اے کینڈیڈیٹ کہ پی اے کیو کے فارم میں یا بایو ڈیٹا فارم میں جو بھی انفارمیشن ہے آپ ایکوریٹ ہو اور وہ آپ کی جو ٹرو پرسنالٹی ہے اس کو ریفلیکٹ کریں. کیونکہ بیسیکلی آپ جو بھی چیز لکھتے ہیں بایو ڈیٹا فارم میں یا پی اے کیو فارم میں، یا جو بھی رسپانس دیتے ہیں انٹرویو کے دوران، تو وہ ایکچوئل میں آپ اپنے پرسنالٹی کو ہی ظاہر کرتے ہیں. یہ جو سپورٹس ہیں، ہابیز ہیں وغیرہ یا دوسری ایکٹیویٹیز آپ لکھتے ہیں، تو بیسیکلی یہ آپ آئی ایس ایس بی کو بتاتے ہیں کہ یہ میری پرسنالٹی ہے، یہ میرے پسند و ناپسند ہے، یہ میں سپورٹس کھیلتا ہوں. اور سپورٹس سے آپ کی ایک پرسنالٹی کی جھلک ہوتی ہے اس میں. اسی طرح ہابیز میں بھی آپ کی پرسنالٹی کی جھلک ہوتی ہے. تو آپ اس کو درست طریقے سے بتا پائیں گے تو پھر آپ کی ایکچوئل پرسنالٹی ان کے پاس سامنے آئے گی. لیکن اگر آپ اس کو غلط بتا رہے ہیں تو آپ کی جو پرسنالٹی میں اور آپ نے جو لکھا ہے اس میں کنٹرڈکشن آئے گی، تو وہ آپ کے لیے نگیٹیو بات ہے. آپ جو ہے نا انٹرسٹ کا ایس سچ پی آئی کیو فارم میں غالباً کوئی ذکر نہیں ہوتا. ویسے کوئی بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے، بایو ڈیٹا فارم میں پروبیبلی ہے اس کا. تو جو پی آئی کیو فارم میں ادر ایکٹیویٹیز کا ایک پورشن ہوتا ہے. تو جو انٹرسٹ والی چیزیں ہیں وہ آپ ادر ایکٹیویٹیز میں لکھ سکتے ہیں جو آپ کے انٹرسٹ میں ہابی نہیں ہے، تو آپ اس کو وہاں پر لکھ سکتے ہیں. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، تو ان کلیئر ڈیفینیشنز اور ایگزامپلس کی مدد سے ابھی آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اسپورٹس، ہابیز اور انٹرسٹ میں بیسک فرق کیا ہے. اور اب مجھے امید ہے کہ اب آپ اپنی جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہیں، اسپورٹس ہیں، ہابیز ہیں، اس کو صحیح طریقے سے کیٹیگرائز کر پائیں گے. اور آئی ایس ایس بی کے فارم میں، بایو ڈیٹا فارمز میں یا پی کیو فارم میں آپ ان کو درست طریقے سے لکھ سکیں گے، جو کہ ڈیفینیٹلی آپ کی جو صحیح پرسنالٹی ہے، ایکچوئل پرسنالٹی ہے، اس کو اجاگر کرنے میں آپ کی مددگار ہوگی. اور جب آپ چیزیں درست لکھیں گے تو سوالات کے جوابات بھی آپ درست دیں گے. اور اس طریقے سے آپ کے جو سلیکشن کے یا ریکمنڈیشن کے چانسز ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں اگر آپ چیزیں درست طریقے سے ہائی لائٹ کریں، چیزوں میں ڈسٹنکشن صحیح طریقے سے رکھ سکیں اور اپنے آپ کو صحیح طریقے سے ٹرولی پریزنٹ کر سکیں اپنی انفارمیشن. تو آپ کے لیے ریکمنڈیشن کا جو راستہ ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں. ساتھ ہی بیل کا آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ تک میری تمام ویڈیوز جو آئی ایس ایس بی کے ریلیٹڈ ہیں فوراً ہی آپ تک پہنچ سکیں ان کی نوٹیفیکیشن، اور آپ آسانی کے ساتھ اور مفت طریقے سے، درست طریقے سے اپنے آئی ایس ایس بی کی تیاری کر سکیں. اگر کسی کو اس ٹاپک کے اوپر یعنی کہ اسپورٹس، ہابیز اور انٹرسٹ کے سلسلے میں یا پی اے کیو کے سلسلے میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. بیسٹ آف لک اینڈ ہیپی لرننگ.